بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک سے ہم سب کے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ الحمدللہ حاجی جہانگیر صاحب، یہ ہم سب کا ایمان ہے، جو شخص قرآن پاک کو پڑھ لیتا ہے یا سن لیتا ہے وہ بالکل فریش ہو جاتا ہے۔ جڑا بندہ فریش ہو گیا ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ۔ مجبور ہو کر نہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کر کوشش کریں۔ اللہ نے جس کو دو ہاتھ نبی کے صدقے میں دیے ہیں، میں دعا کر رہا ہوں مولا جو دونوں ہاتھ یوں سیدھے بلند کر کے سبحان اللہ کہے، تجھے واسطہ مسافر کربلا کا وہ اسی سال رمضان میں مسافر مدینہ بن جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسافر مدینہ کون بننا چاہتا ہے؟ مجھے آنے والی شخصیت کو صدا دینی ہے۔ میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میں نے یہ شعر گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر پڑھا ہے۔ چاچا صدیق صاحب تشریف فرما ہے، میں تو آپ کے لیے اتنا ہی کہوں گا کہ کیا بتاؤں آج کہ کتنا بڑا دن ہو گیا، کیا بتاؤں آج کے کتنا بڑا دن ہو گیا، میرا بیٹا بھی یا نبی کہنے کے قابل ہو گیا۔ مجھے آنے والی شخصیت کو صدا دینی ہے۔ الحمدللہ اباب زی وقار محفل اس وقت اپنے عروج پر ہے۔ الہام کی رم جم کہیں بخشش کی گٹا ہے، الہام کی رم جم کہیں بخشش کی گٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں میں تیرا نام لکھا ہے، آیات کی جرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے، واللیل تیرے سایہ کیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، لمحوں میں سمٹ کر بھی تیرا درد ہے تازہ، صدیوں میں بکھر کر بھی تیرا عشق نیا ہے، رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد، جب جب بھی پریشان مجھے دنیا نے کیا ہے، خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری بخشش میں کیا ہے، اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، قرآن تیری خادی ربی مصروف ثنا ہے۔ حاجی جہانگیر صاحب، میں اپنی حاضری ہی کیا زندگی کا بڑا مصرع پڑھنے لگا ہوں، جس بندے کے ہاتھ نیچے رہ گئے راول پنڈی تک مجھے دکھ دیتا رہے گا، اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کام تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے۔ اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، اور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سے روزے سے نفل نمازا سے سجدے کر کر تھکے ہوں، سے روزے سے نفل نمازا سے روزے سر کر تھکے ہوں، سے واری مکے حج گزارن دل دی دھوڑ نہ مکے ہوں، چلے چلیے چل جنگل بھونا اس گل تھی نہ پکے ہوں، سب مطلب حاصل ہوندے باہو جد پیر نظر اک تکے ہوں، سب مطلب حاصل ہوندے باہو جد پیر نظر اک تکے ہوں۔ راجہ آفتاب اسلم صاحب، مجھے آپ کے لخت جگر کو صدا دینی ہے، اور اسی شعر کے سائے میں کہ میں کو جی میرا دل پر سونا، میں کو جی میرا باہو سونا، میں کیوں کر اس نو باوا ہوں، ساڑے ویڑے وردہ ناہی میں لکھ لکھ ترلے پاوا ہوں، میں اس ہستی کا لکھا ہوا یہ کلام پڑھ رہا ہوں کہ الحمدللہ جن کے سامنے الفاظ بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، جن کی چوکھٹ پر اگر کوئی سائل خالی جھولی لے کر جاتا ہے
وہ خالی نہیں رہتی، اللہ کے کرم سے بھر جاتی ہے۔ اے کوئی سلطان باہو کے نام پر ہاتھ بلند کر کے صدا میں شامل ہونے والا، حق باہو، سچ باہو بولو، حق باہو، حق باہو۔ میں کو جی میرا دل پر سونا، میں کیوں کر اس نو پاوا ہوں، ساڑے ویڑے وردہ نہیں، میں لکھ لکھ ترلے پاوا ہوں، نہ میں سونی تے نہ دولت پلے، میں کیوں کر یار مناوا ہوں، اے ہو غم ہمیشہ ریسی باہو، کتے روندڑی نہ مر جاوا ہوں، اے ہو غم ہمیشہ ریسی باہو، کتے روندڑی نہ مر جاوا ہوں۔ میں التماس گزار ہوں اپنے ایوان سے، یہ معصوم آواز ہے اور دیکھنے میں بہت چھوٹا ہے، لیکن سرکار کی نعت نے اسے بڑا بنا رکھا ہے۔ میری مراد محمد احمد رضا صاحب سے کہ آپ آئیں اور اپنے خوبصورت انداز میں حاضری جی الحمدللہ حاضری پیش کریں گے، اور حاجی صاحب نے مجھے اس پاک ہستی کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کے لیے کہا ہے۔ میری ساری نقابت ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، میری حاضری کا یہ شعر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے کہ دین کا عین نگہبان لیے بیٹھی ہے۔ اے کوئی سیدہ پاک کے نام پر ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہنے والا، دین کا عین نگہبان لیے بیٹھی ہے، عظمت و عزم کا سلطان لیے بیٹھی ہے۔ حاجی جہانگیر صاحب میں تو آپ کے لیے راجہ آفتاب اسلم کے لیے اتنا ہی کہوں گا کہ جھک جھک کے جو ملتا ہے مجھے اہل زمانہ، یہ سب در زہرا پہ جھکنے کا اثر ہے۔ دین کا عین نگہبان لیے بیٹھی ہے، عظمت و عزم کا سلطان لیے بیٹھی ہے۔ ایسا قرآن جو جبریل کا محتاج نہیں، فاطمہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہے۔ ایسا قرآن جو جبریل کا محتاج نہیں، فاطمہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں مولا، بی بی زہرا پاک کی پاک چادر کے صدقے میں ہم سب کو اپنے گھر کی اور اپنے پیارے نبی کے در کی باادب حاضری نصیب کر۔ راجگان برادران والوں کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی بے شمار عمرہ ٹکٹ بذریعہ قرآن اندازی دیے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ڈبہ وہ انٹرس پر پڑا ہے۔ آپ سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے NIC کی کاپی، فوٹو کاپی، شناختی کارڈ کی فوٹو سٹیٹ آپ اس ڈبے میں ڈالیں۔ محفل کے اختتام پر قرآن اندازی ہوگی، جڑا بندہ چاہتا ہے او دا عمرے دا ٹکٹ نکل آوے، ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ میں دعا کر رہا ہوں مولا جو دونوں ہاتھ یوں سیدھے بلند کر کے لبیک یا رسول اللہ کہے، ساری زندگی وہ ہاتھ کسی دنیا دار کمینے کا محتاج نہ رہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، میرے آقا کا عظیم نامور شناخت محمد احمد رضا اپنے خوبصورت انداز میں حاضری پیش کرنے لگے ہیں۔ اس بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے ذرا ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ۔ اور میں تو راجہ آفتاب اسلم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ تو عظیم شناخت ہیں، اللہ آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ کرے۔ آپ کا یہ لخت جگر بھی الحمدللہ سرکار کا شناخت بن چکا ہے۔ اللہ اس کے ذوق و شوق میں دن 11ویں رات 12ویں کرنے کی توفیق عطا کرے۔ سماعت کیجیے۔